السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم سیکھیں گے کہ فعل کا اجرا کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ چونکہ فعل کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں، تو آج ہم فعل ماضی سے شروع کریں گے، کیونکہ سب سے پہلی قسم ہے ماضی، پھر اس کے بعد مضارع اور امر وغیرہ کی۔ تو اس میں ایک مثال بھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے، جیسے قد حمد خالد، یعنی خالد نے تعریف کی ہے۔ تو یہ مثال اس لیے آپ کے آسانی کے لیے پیش کر دی تاکہ آپ کو دقت نہ ہو۔ اسی طریقے سے آپ دوسری مثالیں بھی اس انداز پہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس مثال کے پیش نظر اب دیکھیے کہ ہمیں دیکھنا ہے اس میں فعل کیا ہے۔ تو قد حمیدہ لفظ کی دو قسموں موضوع اور محمل میں سے موضوع ہے، اس لیے کہ معنی دار ہے۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے، سب سے پہلے یہی دیکھنا ہے کہ لفظ کی شروع کی قسم موضوع ہے یا محمل۔ تو یہ لفظ ہے موضوع۔ پھر دیکھنا ہے کہ موضوع کی دو قسمیں، لفظ موضوع کی دو قسموں مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے، اس لیے کہ یہ اکیلا ہے اور ایک معنی پر دلالت کرتا ہے۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ پھر موضوع کی دو قسمیں دیکھنا ہے، مفرد اور مرکب، تو اس میں سے یہ مفرد ہے اور اس کا نام دوسرا کلمہ بھی ہے۔ پھر دیکھنا ہے کلمہ کی تین قسمیں ہوتی ہے، کلمہ کی تینوں قسم اسم، فعل اور حرف۔ تو ان میں سے کیا ہے؟ تو ان میں سے یہ فعل ہے، اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے۔ حمیدہ حمد کی گزرے ہوئے زمانے میں، تو گزرا ہوا زمانہ اس میں پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل ہے۔ پھر دیکھنا ہے چوتھے نمبر پہ کہ فعل کی دو قسموں، یعنی دو قسمیں یہ ہے کہ فعل متصرف اور غیر متصرف، یعنی کچھ افعال ہے جن کی گردانیں آتی ہے، کچھ افعال جن کی گردانیں نہیں آتی، ماضی مضارع امر ان کے نہیں آتے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ فعل متصرف ہے یا غیر متصرف۔ تو جب دیکھیں گے تو حمیدہ یہ فعل متصرف ہے، اس لیے کہ اس کے مصدر سے ماضی مضارع اور امر تینوں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر دیکھنا ہے اس کے بعد کہ پھر مفعول بھی کو چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے فعل کی دو تقسیم کرتے ہیں، فعل لازم اور متعدی۔ تو اس میں سے یہ فعل متعدی ہے، اس لیے کہ یہ صرف فاعل پر پورا نہیں ہوتا بلکہ اسے مفعول بھی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر نمبر 6 پہ اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے فعل متصرف کی تین قسمیں ہوتی ہے، ماضی مضارع امر۔ تو ان میں سے کیا ہے؟ تو ان میں سے یہ فعل ماضی ہے، قد حمیدہ خالد، خالد نے تعریف کی ہے، تو یہ فعل ماضی ہے، اس لیے کہ یہ زمانے گزشتہ سے تعلق رکھتا ہے، گزشتہ زمانے میں اس نے تعریف کی ہے۔ پھر دیکھنا ہے نمبر 7 پہ کہ فعل ماضی کی 6 قسموں، ماضی کی بھی 6 قسمیں، تو اس میں سے کیا ہے؟ 6 قسمیں یہاں بیان بھی کر رہے ہیں کہ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ تو ان میں سے یہ کیا ہے؟ ماضی قریب ہے، اس لیے کہ یہ قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں ایک کام پر دلالت کر رہا ہے۔ قد حمیدہ خالد، خالد نے تعریف کی ہے، یہ قریب کے زمانے پر دلالت کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے 8ویں نمبر پر کہ ماضی قریب کی 4 قسموں۔ اب ماضی قریب کی 4 قسمیں کیا ہے؟ کہ ماضی قریب مثبت معروف، ماضی قریب مثبت مجہول، ماضی قریب منفی معروف، ماضی قریب منفی مجہول۔ تو ان میں سے کیا ہے؟ تو ماضی قریب مثبت معروف ہے یہ، اس لیے کہ یہ قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں ایک کام کے کرنے پر دلالت کر رہا ہے، اور اس کی نسبت فاعل کی طرف ہے، تو جس کا فاعل معلوم ہو تو اسے کہتے ہیں معروف، اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس لیے اس کے معنی کیا ہے؟ اس ایک مرد نے تعریف کی۔ حمیدہ کا صرف معنی کریں گے تو اس ایک مرد نے تعریف کی۔ پھر نمبر 9 پہ دیکھنا ہے کہ حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے فعل متصرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ تو اس میں سے کیا ہے؟ ثلاثی جس میں 3 حروف اصلی ہو، رباعی جس میں 4 حروف اصلی ہو۔ تو یہ اس میں 3 حروف اصلی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ثلاثی، اس لیے کہ اس میں 3 حروف اصلی ہے، ہاء میم دال۔ پھر دیکھنا ہے کہ ثلاثی کی 2 قسمیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ تو اس میں سے کیا ہے؟ اس میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے، اس لیے کہ اس میں 3 حروف اصلی ہے، ان کے علاوہ کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ ثلاثی مجرد کی 2 قسمیں ہوتی ہے،
مضطرد اور شاذ، تو اس میں سے کیا ہے؟ تو یہ مضطرد ہے، اس لیے کہ اس کا وزن زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر دیکھنا ہے 12 نمبر پر کہ ثلاثی مجرد مضطرد کے 5 ابواب ہیں، باب نصرہ، باب سمیہ، باب ضربہ، باب فتحہ، باب کرمہ۔ تو ان میں سے کیا ہے؟ تو یہ باب سمیہ سے، اس لیے کہ یہ ماضی میں عین کلمہ کے کسرہ اور مضارع میں عین کلمہ کے فتح کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ پھر نمبر 13 آخر میں دیکھنا ہے کہ حروف کی اقسام کے اعتبار سے فعل کی چاروں قسمیں، یعنی صحیح، محموز، معطل، مضاف۔ تو اس میں سے کیا ہے؟ صحیح وہ ہے جس میں کوئی حروف اصلی میں حمزہ یا حرف علت یا 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو۔ اگر حمزہ ہو حروف اصلی میں تو ہو جائے گا محموز، اور معطل یعنی حروف علت ہو اس میں سے کوئی ہو تو وہ ہو جائے گا معطل، اور 2 حرف ایک جنس کے ہو تو وہ ہو جائے گا مضاف۔ تو بتا رہے کہ یہ فعل صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حروف اصلی میں حمزہ، حرف علت اور 2 حرف ایک جنس کے نہیں ہے، اس وجہ سے یہ فعل صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے آپ فعل ماضی کا اجرا کر سکتے ہیں، اور بھی بہت طریقے انشاءاللہ ہم سب کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ لوگوں کو ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں، اور اگر کچھ کمی ہو تو وہ بھی بتائیں تاکہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچے دل سے علم دین حاصل کر کر دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔